الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت اور عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قربانی کا موسم قریب آ رہا ہے۔ قربانی ایک یاد ہے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت یہ اسوہ ہے، نمونہ ہے، رول ماڈل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی رول ماڈل بنایا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کی زندگی میں مسلمانوں کے لیے بہت سارے اسباق ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ ان میں سے ایک نصیحت اولاد کے حوالے سے بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی، اولاد کے اپنے والدین کے ذمے کیا حقوق ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے وہ حقوق کیسے ادا کیے۔ اگر قرآن کریم کی روشنی میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھا جائے اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی دیکھا جائے تو اولاد کی تربیت کے وہ پہلو سامنے آتے ہیں کہ اگر ہم انہیں اپنا لیں تو ہماری اولادوں کی تربیت اچھی ہو جائے، اور اولاد کے وہ حقوق سامنے آتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں کہ اولاد کے آپ کے ذمے بھی کچھ حقوق ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ والدین کے ہی حقوق اولاد کے ذمے ہوتے ہیں، والدین کے جو حقوق اولاد کے ذمے ہیں وہ عموماً والدین کے بڑھاپے میں چلے جانے کے وقت، جب والدین بوڑھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر اولاد پر کچھ حقوق لاگو ہو جاتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں موجود ہے۔ لیکن اس سے پہلے جب اولاد چھوٹی ہے یا اولاد پیدا ہونے والی ہے یا اولاد پیدا ہو چکی ہے، اس وقت اولاد کے ذمے حقوق نہیں بلکہ والدین کے ذمے حقوق ہیں ان کے، جو اس نے ادا کرنے ہیں۔ سب سے پہلا حق جو سیرت ابراہیم کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے، اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے دنیا سے آنے سے پہلے ہی اس کی صالحیت کے لیے دعائیں کی جائیں۔ اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ سے گڑ گڑا کر مانگا جائے کہ یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، اور ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا۔ سورۃ الصافات کو اگر آپ پڑھیں، جہاں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذرا تفصیل سے بیان ہوا ہے، جب انہیں قوم کی طرف سے ستایا گیا، آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا، انہیں آگ میں ڈال کر جلانے کی کوشش کی گئی، باپ نے یہ کہہ کر علاقے سے نکلنے کے لیے کہا کہ میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ ورنہ پتھر مار مار کے تمہیں رجم کر دوں گا۔ اتنی آزمائشوں کے دور میں، اتنی مصیبتوں کے دور میں ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اللہ رب العزت سے رجوع کیا۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، سورۃ الصافات آیت نمبر 99۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے پریشان ہو کر یہ ارادہ کیا کہ میں اپنے رب سے رجوع کروں گا، انشاءاللہ میرا رب مجھے کوئی راہ دکھائے گا، اور اس وقت یہ بھی دعا کی، ربی ہب لی من الصالحین، میرے اللہ مجھے صالح اولاد نصیب فرما، مجھے نیک اولاد نصیب فرما، مجھے صالحین میں سے اولاد دے۔ صالح کا جو لفظ ہے عربی زبان میں بڑا جامع اور معنی لفظ ہے۔ صالح کسے کہتے ہیں؟ صالح نیک کو کہتے ہیں، خوبیوں کا جو مرقع ہوتا ہے اس کو صالح کہتے ہیں، جو لائق ہوتا ہے اس کو صالح کہتے ہیں، جو قابل ہوتا ہے اس کو صالح کہتے ہیں، جو اپنے فرائض کو بطریق احسن انجام دینے والا ہوتا ہے اس کو صالح کہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملے میں اللہ رب العزت سے اپنی اولاد کے لیے سب کچھ مانگا، ربی ہب لی من الصالحین، کہ یا اللہ مجھے نفع مند، قابل، لائق اور خوبیوں کا مرقع اولاد عطا فرما۔ تو اولاد کے لیے اس کی پیدائش سے پہلے ہی دعائیں کرنا، جب وہ پیدا ہو گیا ہے پھر تو کرنی ہی کرنی ہے، اس کی پیدائش سے پہلے بھی دعائیں کرنا یہ اولاد کا حق ہے
جو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں معلوم ہو. اور انبیاء نے جب بھی دعائیں کی ہیں قرآن کریم میں اگر آپ دیکھیں، سورہ مریم کو پڑھ کے دیکھیں، سورہ آل عمران کو پڑھ کے دیکھیں، زکریہ علیہ السلام نے دعا کی اللہ رب العزت سے اولاد کے لیے. سورہ مریم میں بھی ہے، سورہ آل عمران میں بھی ہے. ہنالک دعا زکریہ ربہ، زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا کی. اور دعا میں الفاظ کیا ہیں؟ اے اللہ مجھے ایسی اولاد دے ذریۃً طیبہ، مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما. طیب اور صالح ہم معنی ملتے جلتے الفاظ ہیں. اے اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما. تو جب اولاد کے لیے والدین دعا کریں، اولاد کا یہ حق ان کی پیدائش سے پہلے ادا کریں، تو اللہ رب العزت پھر کیسی اولاد دیتا ہے، دعائیں کس طرح قبول کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، فبشرناہ بغلام حلیم. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے انہیں بردبار فرزند کی خوشخبری عطا فرمائی کہ ابراہیم ہم آپ کو حلیم فرزند اور بیٹا عطا فرمائیں گے. حلیم یہ لفظ بھی اگر اس کی تہ میں آپ جائیں، ہر قسم کی خوبی حلم میں موجود ہے. حلم، ایسی اولاد اللہ رب العزت نے، ایسا فرزند، ایسا بیٹا عطا فرمایا. آگے ذکر ہوگا انشاءاللہ اسماعیل علیہ السلام. اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی بتایا، سورہ مریم میں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل. اے نبی اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر پڑھیں ذرا. اسماعیل علیہ السلام کون تھے؟ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، اپنے وعدے کے سچے تھے. جو بات کر لی ہے، جو زبان کر دی ہے، اس کے پکے تھے. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اپنے رب کے پسندیدہ تھے، اللہ کے ہاں محبوب ترین شخصیت ہے اسماعیل علیہ السلام. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اپنی اولاد کو بھی نماز، روزے اور اس طرح نیکی کے حکم دیتے تھے. اپنی اولاد کو بھی. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی تھی نا اپنی اس اولاد کے لیے، اپنے اس فرزند کے لیے. جب پیدا ہو گئے اس وقت بھی دعائیں کی. سورہ ابراہیم پڑھ کے دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نمازوں کا پابند بنا دے، مجھے بھی نمازی بنا دے اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے. یہ اسماعیل علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد دعا کی. تو پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ ان کی پیدائش سے پہلے بھی اللہ رب العزت سے دعائیں کی جائیں ان کی صالحیت کے لیے، ان کے پیدا ہونے کے بعد بھی ان کے دین پر کاربند رہنے کے لیے دعائیں کی جائیں. زکریہ علیہ السلام نے بھی دعا کی. سورہ مریم میں ہی ذکر ہے، سورہ آل عمران میں بھی ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے خوشخبری دے دی ان کو بھی بیٹے کی، اور فرمایا کہ اس بیٹے کا نام ہم نے پہلے ہی رکھ دیا ہے، اس کا نام ہم نے یحییٰ رکھا ہے. لم نجعل له من قبل سمیہ، یہ ایسا نام ہے اس سے پہلے کسی کا نام رہا ہی نہیں. تو یحییٰ علیہ السلام ان کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا من الصالحین سیدا وحسورا ونبیا من الصالحین، سردار ہوں گے، اللہ کے نبی ہوں گے، صالحین میں سے ہوں گے. اگر اولاد کے لیے آپ خلوص سے دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول فرمائے گا. یہ اولاد کا پہلا حق ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں دیکھیں، جب بچپن میں ہے اولاد اس پر سختی نہیں کرنا، کبھی بھی ٹارچر نہیں کرنا، مار پیٹ کا تو تصور ہی نہیں، ان کو سختی سے کسی چیز کا حکم بھی نہیں دینا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم آیا اللہ رب العزت کا، لیکن بیٹے کو یہ نہیں کہا کہ پتر تو قربان ہونا ہے، تیار ہو جا بس. نہیں، الفاظ کیا ہیں قرآن کریم کے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بچہ ہے نا، اس کو اس کی رائے معلوم کی ہے. بیٹا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبح، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری،
اب بتاؤ آپ کا کیا خیال ہے؟ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم کی تربیت یافتہ ہیں، ابراہیم کی اولاد ہیں، پتہ ہے کہ انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور آگے وہ کہتے بھی ہیں یا ابا افعل ما تؤمر، اے اللہ، اے میرے والد، ابا جی، اللہ کی طرف سے جو حکم ہوا ہے آپ اس حکم پر عمل کر گزریے۔ بیٹے کو پتہ بھی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، لیکن باپ نے حکماً اس بات کو بیٹے کے سامنے پیش نہیں کیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی یہی سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بچے کو کبھی حکم دینے کا، نہ خود کبھی حکم دیا کسی بچے کو، نہ کبھی حکم دینے کا کہا، صرف نماز کے حکم کے بارے میں ہے، وہ بھی 7 سال کی عمر میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن نبی داود میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دو، کب؟ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ 7 سال سے پہلے نماز کا حکم بھی آپ نے پڑھ کے دکھانی ہے، بچہ خود پڑھے گا آپ کے پیچھے۔ آپ نماز پڑھیں گے، اس کو مسجد لے کے آئیں گے، اس کو ماحول دیں گے، وہ آپ کو دیکھ کر جو آپ کریں گے وہ خود کرے گا۔ 7 سال تک نماز کا حکم بھی نہیں دینا۔ نماز کا حکم سب سے پہلا کب دینا ہے؟ جب اولاد 7 سال کی ہو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، جب 10 سال کے ہو جائیں بچے تو پھر نماز پر سختی سے انہیں کار بند کرو۔ اور 10 سال کی عمر عموماً عرب کے ماحول میں اس وقت 10 سال کی عمر میں عموماً بلوغت ہو جایا کرتی تھی، بلوغت تک سختی نہیں کرنی کسی معاملے میں۔ نماز کا حکم دینا ہے 7 سال کی عمر میں، نماز پر سختی کرنی ہے 10 سال کی عمر میں۔ 3 سال حکم دے کے چھوڑ دینا ہے، پڑھتا ہے ٹھیک ہے، نہیں پڑھتا تو پھر بھی سختی نہیں کرنی۔ سختی کب کرنی ہے؟ 10 سال کی عمر میں۔ اور وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور 10 سال کی عمر جب ہو جائے تو بچوں کے بستر الگ الگ کر دیں۔ پھر ایک بستر پہ 2 بچے نہیں سوئیں، چاہے وہ دونوں بھائی ہوں، بہن بھائی ہوں، بہنیں ہوں۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی کیا ہے کہ بچے پر زبردستی نہیں کرنی، اس پر سختی نہیں کرنی۔ اور آج لوگ بڑے بڑے اولادوں کی تربیت کے حوالے سے پیرنٹنگ کے سیشن بڑے بڑے مہنگے اٹینڈ کرتے ہیں، یہ فلاں آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے، اس نے فلاں ملک میں ٹریننگ لی ہوئی ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ کو اس سے بڑھ کر اسباق ملیں گے۔ انہوں نے جو کچھ بھی سیکھا ہے قرآن و سنت سے سیکھا ہے، نام لیے بغیر اس کو وہ اپنے اصول بنا کر پیش کرتے، وہ ہمارے پاس 1400 سال پہلے سے موجود ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک واقعہ بھی آپ ایسا نہیں دکھا سکتے، ایک واقعہ سنگل ون، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بچے کو مارنا تو دور کی بات ہے، ڈانٹا بھی ہو۔ لو چیلنج ہے پوری سیرت میں ایک واقعہ، کسی بچے کو بالغ ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا بھی ہو۔ ڈانٹنا تو دور کی بات ہے، کبھی اس کے کسی عمل پر ناگواری کا اظہار بھی کیا۔ بچہ جب تک بچپن میں ہے اس کے ساتھ نرمی ہی نرمی کریں۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے 10 سال تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ 10 سال بڑا عرصہ ہے، 10 دن اگر گزر جائیں کسی کو تو انسان بیزار ہوتا ہے کہ یار اس کو ابھی سمجھ نہیں آئی، 10 دن ہو گئے ہیں اس کو بار بار سمجھاتے ہوئے، 70 دفعہ سمجھا دیا ہے پھر بھی وہی غلطی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے مقرر ہو گئے ہیں، 10 سال خدمت کرتے رہے، اور الفاظ کیا ہیں؟ واللہ ما قال لی عفن قط، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 سالوں میں مجھے کبھی اف تک بھی نہیں کہا ہے۔
اف عربی زبان میں ادنا سے ادنا بیزاری کے اظہار کے لیے کلمہ اف. اور آپ کو پتہ ہے کہ اف کہنا کس کے لیے منع کیا گیا قرآن کریم میں؟ قرآن کریم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا سورۃ الاسراء میں فرمایا تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے عبادت صرف اسی کی ہوگی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ہوگا. اور اما یبلغن عندک الکبر احدہما اگر آپ کے ہوتے ہوئے وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں والدین دونوں او احدہما یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو فلا تقل لہما اف. جب وہ والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر اف تک بھی انہیں نہیں. یہ والدین کا حق ہے کہ انہیں اف تک نہ کہا جائے اور یہ حق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو دیا ہے کہ جب وہ بچے ہوں تو انہیں اف تک نہ کہا جائے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. کیا ہوگا پھر جب آپ بچوں کو بچپن میں ان کا حق دیں گے؟ بچپن میں بچے محتاج ہیں والدین کے، بے بس ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے، لاچار ہوتے ہیں. آپ حکمران ہیں، آپ جو چاہیں ان کے ساتھ سلوک کر سکتے ہیں. اگر اس حالت میں آپ ان کے ساتھ نرمی والا سلوک کریں گے، آپ انہیں اف تک نہیں کہیں گے، تو جب آپ ان کے محتاج ہو جائیں گے، جب آپ ان کے اوپر انحصار کرنے لگیں گے، جب وہ کرتا دھرتا بن جائیں گے، تو پھر وہ آپ کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو آپ نے بچپن میں ان کے ساتھ کیا. اگر بچپن میں مار پیٹ مار دھاڑ یہ سلسلہ ہوا، قرآن کی مخالفت، سنت کی مخالفت، انبیاء کی سیرت کی مخالفت، تو پھر جب آپ بوڑھے ہوں گے تو پھر اولاد بھی ساری کسریں نکالے گی. سیرت ابراہیم کو دیکھیے، بچہ ہے تو اس کے سامنے اللہ کا حکم پیش کر دیا ہے، حکم نہیں دیا، یہ کہا نہیں کہ بیٹا اٹھو تمہیں قربان کرنا ہے. اور بیٹا بھی کیسا ہے، اللہ نے دعا قبول کی ہے ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ نیک بیٹا دے دے. اور بیٹا سنتے ہی کہتا ہے، ابھی بچہ ہے، فلما بالغ معہ السعی، دوڑنے کے قابل ہی ہوا ہے، ابھی چند سال کا ہے، جوان نہیں ہوا، ابھی دوڑنے کے قابل ہی ہوا ہے. آگے سے جواب کیا دیتا ہے کہ ابو جی اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ اس حکم کی تعمیل کیجئے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والا آپ پائیں گے. میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، اپنی جان اللہ کے ہاں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ اور میں غور کریں، ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کو مار پیٹ کے بغیر قابو ہی نہیں کیا جا سکتا. ہم کیوں نہیں غور کرتے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک کی تربیت کیسے کر لی بغیر مار پیٹ؟ 10 سال تک آپ کے زیر نگرانی رہے، اف تک بھی نہیں کہا. اور آگے الفاظ صحیح مسلم کے کیا ہیں؟ ولا قال لی لشیء لما فعلت کذا وهل فعلت کذا. اور ان 10 سالوں میں ظاہر ہے میں خادم تھا، مجھے فرماتے بھی تھے کہ بیٹا یہ کام کریں، یہ کام کریں، یہ کام کریں. لیکن 10 سالوں میں ظاہر ہے بچہ تھا، بہت دفعہ کوتاہی ہو جاتی. ادھر سے میں نکلا ہوں باہر بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا ہوں، کوئی کام خراب کر دیا ہے. 10 سالوں میں ایک دفعہ بھی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بیٹا یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، بیٹا تمہیں یہ کہا تھا تم نے کیوں نہیں کیا. 10 سالوں میں ایک دفعہ بھی ایسے نہیں. اور 10 سالوں میں ایک دفعہ بھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بیٹا تم نے یہ کام کیوں کر دیا، یہ تو کرنا نہیں تھا، تم نے کیوں کر دیا. یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بچوں کی تربیت کے حوالے سے. کس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک کی اور دیگر بچوں کی تربیت کی، اور کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کے ساتھ سلوک کیا. اس کو حکمن نہیں کہا کہ بیٹا چلیں قربانی دینی ہے، کہا بیٹا آپ کا کیا خیال ہے، مجھے وحی میں یہ حکم آیا ہے، اب آپ بتاؤ کیا کرنا ہے. بیٹا کہتا ہے کہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. تو بچوں کے حقوق آج ہم نہیں سمجھتے ہیں. بچوں کو ان کے حق دیں گے تو ہم جب ان کے محتاج ہو جائیں گے تو پھر ہمیں بچوں کے جو ذمے حقوق ہیں وہ ملیں گے، ورنہ ہم اس کو بھول جائیں کہ بچے آج ہمیں بچوں کی باتیں سننا ہوں گی، بچوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، بچوں کو وقت دینا ہوگا. کل جب ہمیں ضرورت ہوگی بڑھاپے میں، ہم اکیلے ہوں گے،
ہمیں ضرورت ہوگی کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارے ساتھ باتیں کریں، ہمارے ساتھ وقت گزاریں۔ اس وقت پھر بچے ہمارے ساتھ، اگر ہم نے ان کی یہ تربیت کی ہوئی، ہم نے ان کو حقوق دیے ہوئے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمیں وہ ہمارے حقوق مل جائیں۔ اس لیے بچوں کی تربیت کے حوالے سے قرآن و سنت کے جتنے بھی احکامات ہیں ان سب کو غور سے پڑھیں اور ان کو دیکھیں ان میں حکمتیں کیا ہیں۔ بچوں کے لیے دعائیں کریں، ان کی زندگی میں بھی، بچپن میں بھی، بڑے ہو جائیں تب بھی ان کے لیے دعائیں کریں۔ تب ہی تو یہ ہوگا نا، جب آپ بوڑھے ہوں گے تو بچے دعائیں کریں گے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تو ان والدین پر اسی طرح رحم کر جس طرح انہوں نے ہمارے بچپن میں ہماری رحمت اور شفقت کے ساتھ تربیت کی ہے۔ آپ بتائیں کہ جس بچے کو مار دھاڑ کے آپ نے بڑا کیا ہے، وہ بڑا ہو کر دعا کرے گا اللہ رب العزت سے کہ یا اللہ جس طرح انہوں نے میری بچپن میں پرورش کی ہے تو ان کے ساتھ وہی سلوک فرما۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو آپ؟ بچوں کے لیے اسلام نے ایسے ایسے احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی، جب کوئی پہلا پھل آتا موسم کا پہلا پھل آیا ہے، سب سے پہلے بچوں کو عطا فرما، سب سے پہلے بچوں کو دیتے، یہ بچوں کا حق ہے۔ بچوں کے ساتھ شفقت اور نرمی سے پیش آتے، آگے بڑھ کر بچوں کو سلام کرتے، حالانکہ خود خاتم الانبیاء ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، لیکن بچوں کو دیکھتے ہیں تو بچوں کو بڑھ کر سلام کر، بچوں کے ساتھ ہمیشہ شفقت اور نرمی والا رویہ رکھتے ہیں، بچوں کے ساتھ مزاح کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ان کو خوش کرتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں، چھوٹے بچے، ان کا ایک پالتو پرندہ رکھا ہوا تھا، فوت ہو گیا، مر گیا پرندہ، اب بچہ پریشان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے ملتے ہیں تو بطور مزاح خوش کرنے کے لیے اسے فرماتے ہیں یا ابا عمیر ما فعل النغیر، او ابو عمیر تمہارے وہ پرندے کا کیا بنا، کدھر گیا ابھی تمہارا پرندہ؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ سیرت ہے۔ بچوں کے لیے دعائیں کریں، بچوں کی اچھی پرورش کریں، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بچوں کو مارے پیٹے نہیں جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتے۔ مارنے کی سب سے جو کم ترین عمر ہے وہ 10 سال ہے، 10 سال سے چھوٹے بچے کو مارا نہیں جا سکتا۔ 10 سال کے بچے کو بھی مارنا ہے تو نماز پر، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز پر اسے ماریں گے۔ کبھی پڑھانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مارا ہو، کوئی مثال نہیں ملی۔ بڑے صحابہ کرام ہیں، جلیل القدر ہیں، حتیٰ کہ اپنے سسر بھی ہیں، ان سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور نبی ناراض بھی ہو گئے۔ معلوم ہے کتنے موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسا معاملہ آیا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ ایک دن ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما دونوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا، دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ ابو بکر منانے کی کوشش کرتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ نہیں مانتے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ چلتے ہیں اپنے گھر کو، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو بتاتا ہوں کہ عمر میرے ساتھ ناراض ہو گئے ہیں، تو میں نے صلح کی کوشش کی ہے، صلح بھی نہیں کر رہے، آپ صلح کروا دیں۔ ادھر عمر رضی اللہ عنہ کو ندامت ہوئی کہ ابو بکر مجھ سے افضل اور اعلیٰ ہیں، فضیلت والے ہیں، اگر ان سے کوئی کوتاہی ہوگی کسی معاملے میں تو مجھے چاہیے تھا میں درگزر کرتا۔ وہ پیچھے چلتے چلتے مسجد آ گئے، اور ادھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے ہی موجود ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سیدنا عمر کا یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب عمر کو آتے دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، ناراض ہو گئے۔ فرمایا عمر میری وجہ سے میرے ابو بکر کو تم معاف نہیں کر سکتے؟ ناراض ہوئے، اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے 50 دن تقریباً ناراض رہے، 50 دن تقریباً ناراض رہے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے، جلیل القدر صحابی ہے۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام سے ناراض ہونے کی مثالیں موجود ہیں، لیکن سیرت میں ایک مثال ایسی نہیں کہ کسی بچے سے آپ ناراض ہو، کسی بچے کو ڈانٹ دیا ہو، مارنا تو دور کی بات ہے۔ تو ہمیں، اگر ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں،
اگر ہم اپنے بچوں کو سچا اور پکا مسلمان بنانا چاہتے ہیں، ان کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم انہیں عمل کر کے دکھائیں، ان کو اچھا ماحول عطا کریں، اچھا ماحول دیں انہیں۔ بچے وہ نہیں کرتے جو ہم انہیں حکم دیتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو ہم انہیں کر کے دکھاتے ہیں۔ آپ کریں گے نماز پڑھیں گے، بچے خود ہی نماز پڑھیں گے۔ آپ اپنے آپ میں نرمی پیدا کریں گے، بچے خود بخود نرم ہو جائیں گے۔ آپ اچھے طریقے سے بات کریں گے، بچے خود بخود اچھے طریقے سے سلیقے سے بات کرنے لگیں۔ آپ غصہ چھوڑ دیں گے ان کے سامنے، بچے خود بخود غصہ چھوڑنا شروع کر دیں۔ بچے وہ کرتے ہیں جو آپ انہیں کر کے دکھاتے ہیں، بچے وہ کبھی نہیں کرتے جو آپ انہیں حکم دیتے ہیں۔ ہاں آپ زبردستی تو کچھ کر سکتے ہیں کبھی، لیکن ان کے دل میں وہ بات نہیں اترے گی۔ ڈنڈے سے آپ کروا لیں، کیا کچھ کروا لیں، پھر آپ تیار رہیں، جو آپ نے آج کیا ہے کل کو آپ نے بھگتنا بھی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، آپ علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو سارے اعمال کر کے دکھائے، خود پہلے اللہ کے حکم کے مطیع ہو گئے، اللہ کا حکم مان لیا کہ مجھے اللہ کا یہ حکم ملا ہے، تو بیٹے نے بھی کہا کہ میں نے بھی مان لیا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں ہی اللہ کے حکم کے آگے مطیع ہو گئے، باپ بھی مطیع ہو گیا، بیٹا بھی مطیع ہو گیا۔ تو بچوں کے لیے دعائیں کریں، بچوں کو ان کا حق دیں، اچھی تربیت کا، اچھے سلوک کا، نرمی کا، بردباری کا، حلم کا، شفقت کا، محبت کا، انہیں یہ حق دیں، ان کی اچھی پرورش کریں اور انہیں اچھا ماحول دیں۔ ان کی اسلامی تربیت کیسے کریں؟ خود اسلام پر عمل کریں، خود اسلام پر عمل کریں، نہیں کریں گے تو بچوں کی اسلامی تربیت کبھی ممکن نہیں۔ یہ بچوں کے حقوق، اللہ رب العزت ہمیں بچوں کو ان کے حقوق دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔